کبھی جمہوریت یہاں آئے، یہی جالب ہماری حسرت ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈ کاسٹ، اور آج ہم بات کرنے جانے والے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں ایک بہت بڑے انقلابی اور ترقی پسند شاعر کی۔ اس پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شاعر کی بات ہوگی، پوری کی پوری ڈسکشن ہوگی جو اپنے انداز بیان سے، اپنی پرجوش شاعری سے تمام سامعین کو اپنی گرفت میں لے لیتے تھے۔ بات کر رہا ہوں میں حبیب جالب صاحب کی، اور اس پوری ڈسکشن کے لیے آج ہم نے بلا لیا ان کی صاحبزادی طاہرہ حبیب جالب صاحبہ کو۔ تو آئیے آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ ارے تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم۔ مطلب دیکھیے آپ نے ہر دفعہ مطلب چھ روز سے آپ لوگ مجھے کال کر رہے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور کبھی کہیں پہ جانا پڑ رہا ہے، کبھی کہیں پہ جانا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے we can totally understand۔ تھینک اب یو۔ لیکن دیکھیے میم، اٹ وونٹ فیل رائٹ کہ اگر ہم نا اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کریں شاعری کے بغیر، تو میں چاہوں گا کہ حبیب جالب صاحب کی ایک بہت مشہور نظم ہے دستور۔ ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بڑے جذبات میں بہتے ہوئے اس نظم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو مائک بھی گرا دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ہمیں یہ نظم سنائیں۔ یہ جو شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ، انہوں نے تو اپنا نیو جنریشن اور ہمارے جو یونیورسٹیز کے بچے بچی ہیں، اور ان کو ایک اپنا سوچ دے دی ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے بات کرنی، کس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے حقوق کی بات کرنی، اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا۔ تو ان کا یہ بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے جالب صاحب کا یہ جو نظم ہے، پوری دنیا کے جو مزدور ہیں اور جو اپنی آواز اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتے، ان کو بولنے کا ایک وہ سکھا دیا ہے، ان طریقہ، مطلب میں یہ کہوں گی سکھا دیا ہے۔ تو جالب صاحب کی جو نظم ہے دستور، انہی کے ترنم میں ایک دو شعر پڑھوں گی۔ جی ضرور۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے۔ واہ، میں یقین مانے مزہ آ گیا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس ٹائم جب جالب صاحب خود اپنے اس انداز میں جب میسز کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اپنی نظم بیان کرتے ہوں گے تو کیا ایٹماسفیئر ہوتا ہوگا، کیا انوائرمنٹ ہوتا ہوگا۔ بالکل جی، پوری دنیا جھوم اٹھتی تھی اور سکتے میں آ جاتی تھی کہ جالب صاحب کی اب کون سی نظم ہے جو ہے وہ ہم لوگوں کو ایک وہ ولولہ، ایک جوش دے گی۔ تو عوام کو ان کی نظموں کا انتظار رہتا تھا، کیونکہ وہ کہتے عوام کے لیے تھے اور عوام کے درمیان میں رہتے تھے، ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو بس آگے پیچھے رہتے تھے جالب صاحب کی، یہ ہمارے شاعر ہیں، غریبوں کے شاعر ہیں، عوام کے شاعر ہیں جو ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ بالکل۔ اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے جی جس طرح وہ اپنی سپیچز میں جالب صاحب کی شاعری کو انکلوڈ کرتے ہیں،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تھوڑے سے نا انسپائرڈ ہیں جالب صاحب سے. تھوڑے سے نہیں, بہت زیادہ ہاں, بہت زیادہ ان کو لائک کرتے ہیں, ان کو ان کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اور جب بھی سوری میں آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, تو جب بھی وہ مطلب جیل میں گئے, پکڑے گئے, تو یہی سننے میں آتا رہا ہے کہ جالب صاحب کی بک وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں. اچھا جی, ان کو پڑھتے ہیں. اچھا, پڑھتے ہیں, ان کی کتابیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جالب صاحب کی پڑھتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں, کبھی کوئی ملاقات ہوئی آپ کی شہباز شریف صاحب سے, یا کبھی انہوں نے یا شریف فیملی کے کسی اور رکن نے آپ کے گھر آنے کی یا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ دیکھیں جی, کہتے ہیں کہ کسی کی اچھی جو بات ہے, اچھے کام, اس کو رکھنا نہیں چاہیے, اس کو دبانا نہیں چاہیے. بالکل. تو جب بیگم جالب زندہ تھیں, وہ بیمار بہت زیادہ ہو گئی تھی. ان کی ہپ کپ جو ہے وہ مطلب ہڈی ٹوٹ گئی تھی ان کی. تو وہ شوگر کی پیشنٹ تھیں اور فالج بھی تھا ان کو. تو اس سلسلے میں جب تک جالب صاحب کی جانے کے بعد والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی. تو ان کی وجہ سے مجھے رابطہ کرنا پڑا شہباز شریف صاحب سے کہ میری والدہ کو ایڈمٹ کروایا جائے. سروس ہاسپٹل میں انہوں نے ایڈمٹ کروایا. ان کا میں بارہا شکریہ ادا بھی کرتی رہی ہوں. ہر انٹرویوز میں اگر آپ دیکھیں اٹھا کے, تو ہر انٹرویو میں میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, میری والدہ کا علاج کروایا ہے. اور پھر ایک یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک وظیفہ بھی لگایا تھا. اچھا جی. ہاں, کیونکہ وہ سب کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے وظیفہ لگایا تو وہ شاعروں کے کوٹے میں سے ہوتا ہے, دیتے ہیں پیسے. تو وہ انہوں نے 25,000 کا ایک وظیفہ لگایا تھا, جو مطلب ہمیں بہت تنگ ہونا پڑتا تھا. مہینے 2 مہینے میں مطلب چکر پہ چکر لگانے پڑتے تھے. صاف آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ چکر لگانے پڑتے تھے. بیٹھے رہنا, انتظار کرنا, آج چیک ملتا ہے کل. مطلب میری جوتیاں گھس جاتی تھی دفتروں کی چکر لگاتے ہوئے, کیونکہ والدہ بیمار تھیں. اور پھر میں ڈرائیونگ بھی سکھاتی تھی. مجھے مطلب میں ڈرائیونگ بھی سکھاتی تھی, ابھی بھی سکھاتی ہوں. اپنا کریم بھی چلاتی رہی ہوں. اور میں اب نجی ایک ہے وہ یہ کیب سروس یہ چلا رہی ہوں میں. تو یہ ہے کہ مجھے زیادہ کام پہ رہنا پڑتا تھا. اور پھر میں نے والدہ کے لیے ان کی مطلب فون کیے, ریکویسٹ کی ان کو کہ میری والدہ کو ایڈمٹ کروایا جائے. انہوں نے ایڈمٹ کروایا, ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. تو مطلب بھرپور آپ کو سپورٹ کیا شہباز شریف صاحب نے؟ نہیں, بھرپور نہیں کہا جا سکتا, صرف انہوں نے ایڈمٹ کروایا میری والدہ کو. تو اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا ہر جگہ پہ کہتی ہوں, بولتی ہوں. انٹرویوز دیکھیں اٹھا کے میرے, تو ہر انٹرویو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میری والدہ کا انہوں نے علاج کروایا, ایڈمٹ کروایا. اور جو دوسرا جو میں بتا رہی ہوں کہ چیک کے حوالے سے 25,000 کا جو چیک انہوں نے لگایا تھا وظیفہ میری والدہ کا, تو وہ بھی شاعروں کے کوٹے میں سے دیتے تھے. تو مطلب ہمارے پر تو کوئی مطلب احسان نہیں ہے. اچھا, لیکن ایک اور میں نے آپ کی ایک بات سنی تھی کہ نواز شریف صاحب نے میرے خیال سے 25 لاکھ کا چیک بھجوایا تھا. جی نہیں, وہ بھجوایا نہیں تھا. وہ میں بتاتی ہوں کہ جب جالب صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, جی تو جالب صاحب کی کلوں پر نواز شریف صاحب آئے تھے اور وہ 25 لاکھ کا چیک لے کے آئے تھے. وہ بات کس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ بیگم جالب بیٹھی ہوئی تھی اور بڑے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ بچے سارے مطلب بہت چھوٹے تھے اس وقت, کھڑے ہوئے. ہم لوگ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ بات سمجھ نہ آئے. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے سارے دیکھ رہے تھے پیچھے کھڑے ہو کے نا. تو نواز شریف صاحب نے کہا بیگم جالب کو کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ, آپ کے بچوں کے لیے کچھ, جالب صاحب کے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کو میں باہر سیٹل کرنا چاہتا ہوں. تو بیگم جالب نے کہا تھا کہ جی بہت شکریہ آپ کا. میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے سیاستدان آئیں گے, بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے میرے جانے کے بعد, تو ان سے کوئی ہیلپ نہیں لینی ہے آپ نے. تو
پھر نواز شریف صاحب نے 25 لاکھ کا چیک دیا جو کہ یہ جالب صاحب کی کتاب جالب بیٹی کلیات جالب میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اگر جو مجھے دیکھ رہے ہیں جالب صاحب کے فین، وہ بھی اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے، جالب صاحب کی بیگم نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی مجھے یہ چیک نہیں چاہیے، یہ چیک آپ اپنی جیب میں رکھیں. انہی لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اخبار میں بھی آیا تھا کہ یہ چیک آپ اپنی جیب میں رکھیں، آپ ایک درویش کے گھر آئے ہیں، آپ نے اپنی عزت میں اضافہ کیا ہے، میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. اور مجھے جالب صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ سے لینا نہیں ہے، کسی بھی سیاستدان سے نہیں لینا، تو چیک واپس کر دیا تھا. دیٹس اے ویری بگ تھنگ. اب میں اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا نا، یو مینشن اے لٹل بٹ کہ آپ کی زندگی میں اسٹرگلز آنا جب اسٹارٹ ہوئیں. ہاں جی تو اس اسٹرگلس پہ تو میں آؤں گا، لیکن میں یہ پہلے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسٹرگلس آئی کیسے، کیونکہ دیکھیں جالب صاحب بہت بڑے شاعر تھے، جی میسز کے شاعر تھے، وہ فیض کے دور کے شاعر. اکثر اوقات کمپیریزن بھی ہوتا ہے، اور سم ایون سے کہ جالب صاحب کے پاس زیادہ ورائٹی تھی، زیادہ اثر و رسوخ تھا، زیادہ لوگ ان کو پسند کرتے تھے، اور شاعری ان کی ذرا زیادہ انرچ تھی، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں. تو پھر بھی فیض صاحب کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لیگیسی آج تک کیری آن ہو رہی ہے اور کہاں تک جا رہی ہے، پراپر فیسٹیولز ہوتے ہیں ان کے نام پر. جالب صاحب کو کوئی ایسا ریکگنیشن نہیں ہم دیکھتے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں دیکھتے، لیگیسی تو بہت دور رہ جاتی ہے. پھر دیکھیں جی، جالب صاحب کی جو شاعری ہے وہ انقلابی شاعری ہے. انہوں نے فلموں کے گانے بھی لکھے، اور فیض صاحب کی اگر آپ بات کریں تو فیض صاحب بھی بہت زبردست شاعر، بالکل بہت بڑے شاعر، اور ان کو پوری دنیا ان کو بھی جانتی ہے، ان کا کلام بھی مانتی بھی ہے، ہر جگہ پہ پڑھا جاتا ہے. انڈیا میں دیکھ لیجئے جالب صاحب کو، فیض صاحب کو پڑھتے ہیں. لیکن فیض صاحب جو ہیں وہ، جالب صاحب بھی ان کو بہت پیار کرتے تھے، بہت لائک کرتے تھے، میں بھی ان کو بہت پسند کرتی ہوں. لیکن فیض صاحب ایلیٹ کلاس کے شاعر تھے، اور جو حبیب جالب صاحب جو تھے وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور مزدور تھے، اور انہوں نے غریب عوام کے لیے لکھا، اور عوام کے درمیان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مزدوروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے حق میں لکھتے تھے. ان کی شاعری جو تھی وہ انقلابی تھی، وہ جو دیکھتے تھے، وہ جو محسوس کرتے تھے وہ لکھتے تھے. تو جالب صاحب کو کچھ اس طرح سے بھی جو ہے حکومتی لیول پہ اگر آپ دیکھیں سیاستدان، وہ ان کو لائک بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جو دیکھتے تھے وہ ان کے سامنے بولتے تھے، کہ سچ کہتے تھے، سچ لکھتے تھے. تو اگر آپ ان کو اگر ان کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کے پروگرام آرگنائز نہیں ہوتے، ان کی برسی، جیسے فیض صاحب کی برسی ہوتی ہے تو وہ بہت اچھے لیول پہ ہوتی ہے، بہت بڑے لیول پہ ہوتی ہے. تو جالب صاحب کی برسی جو ہے، جالب صاحب کے جانے کے بعد میں نے جالب صاحب کی 1 سال میں مطلب 2 پروگرام ہوتے ہیں، ایک ان کی برسی ہوتی ہے، ایک ان کی سالگرہ ہوتی ہے. تو وہ میں آرگنائز کرتی رہی ہوں اپنے کچن سے پیسے نکال کر. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور آرگنائزیشن کی طرف سے کبھی کوئی سپورٹ ملا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کیونکہ جیسے فیض فیسٹ کو تو کافی جگہوں سے سپورٹ حاصل ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جالب صاحب کو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جالب صاحب نے اپنی زندگی میں کسی سے کچھ مانگا نہیں تھا، کچھ لیا نہیں تھا، اس لیے ان کے جانے کے بعد بھی میں نے بھی کسی سے کچھ لیا نہیں. تو اگر لیکن فیض صاحب بھی تو تھوڑے باغی شاعر تھے. بالکل نو ڈاؤٹ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ باغی شاعر تھے. لیکن جس طرح جالب صاحب تھے باغی، اور جس طرح سے مطلب میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کر چکی ہوں کہ جالب صاحب کو جو ہے اپنا پسند نہیں تھا کہ کسی سے وہ مانگیں، کسی سے کچھ لیں. تو انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں بھی انہی کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہوں. اگر میں بھی کسی پرائیویٹ سیکٹر سے مانگ لوں تو لوگوں نے تو باتیں کرنی ہے نا کہ جالب صاحب نے کسی سے کچھ لیا نہیں، مانگا نہیں، تو ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی جو ہیں وہ ان کے نام کو بیچ رہی ہیں یا ان کو کیش کروا رہی ہیں. تو اس لیے
ہم لوگ اس سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، اور اپنے جیسے جو دوست ہیں، بہن بھائی ہیں جو جالب صاحب سے پیار کرتے ہیں، ان سے میں تھوڑی بہت جو ہے ہیلپ وہ میں لے لیتی ہوں. لیکن دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گی کہ اپنے جو کچن سے پیسے نکال کے میں جالب صاحب کے لیے پیسے اکٹھے کرتی ہوں، رکھتی ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کریم ٹیکسی چلانا، پھر میں ڈرائیونگ بھی سکھاتی ہوں، پھر ایک نجی کمپنی میں بھی آپ کمپنی میں بھی کام کرتی ہوں. تو جالب صاحب کے دوستوں کو سب کو میں نے اکٹھا بھی کیا، ایک پلیٹ فارم پہ میں نے اکٹھا کیا، جو جالب صاحب کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے، جنہوں نے زیادہ ٹائم گزارا، جنہوں نے سروائیو کیا، تو وہ لوگ میں نے اکٹھے کیے جالب صاحب کے ساتھ. ان کے ساتھ مل کے ہی میں جالب صاحب کے پروگرام کرتی رہی ہوں. اچھا، مطلب کاوشیں آپ کی رہی ہیں اچھی خاصی. اور اگر آپ کی زندگی پر بھی ایک نظر ہم دہرائیں تو اس میں بھی نظر آتا ہے ہمیں کہ بہت محنت کی ہے آپ نے، بہت زیادہ. اتنے بڑے شاعر کی بیٹی ہونے کے باوجود کافی قسم پرسی کی زندگی گزاری ہے آپ نے. اور جیسے آپ نے بتایا آپ نے ملٹیپل جگہوں پہ ابھی بھی کام کر رہی ہیں. تو مطلب کوئی رائلٹی نہیں ملتی تھی، ان کی پبلیکیشنز نہیں تھیں، کیسے؟ جالب صاحب کے جانے کے بعد 4 بہن بھائی ان کی زندگی میں پڑ گئے. ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، چھوٹے بہن بھائی، جو 8 بچے ہیں جالب صاحب کے، ٹھیک ہے، 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں. جالب صاحب کی زندگی میں جو 4 بڑے بہن بھائی تھے وہ پڑ گئے، انہوں نے نوکریاں بھی لگوائیں. اور جو مجھ سمیت جو 4 بہن بھائی چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، ہم لوگ مطلب زیادہ نہیں پڑھ سکے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں آ گئی. بھائی جو 2 تھے، اپنے بڑے بھائی جو تھے وہ اپنی بیوی بچوں کو انہوں نے اٹھایا، لے کر الگ ہو گئے، لے کر وہ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا تک نہیں کہ بہنیں ماں کس حال میں ہیں، کیسی ہیں، کس طرح سے وہ اپنا گزر اوقات کر رہی ہیں. تو جو ان سے چھوٹے جو تھے بھائی انور جالب، جو UBL میں کیشیئر ہیں اور آج بھی وہ UBL میں ہیں، تو انہوں نے بھی جالب صاحب کے جانے کے بعد جو ایک خوفناک جو چہرے ہوتے ہیں، جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کی اصلیت سامنے کھل کے جو آئی، وہ پھر رشتہ داروں کی بھی آئی، بھائیوں کی بھی آئی اور بھابھیوں کی بھی آئی. ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا. میں بہت چھوٹی تھی، بھائی بھی بہت چھوٹا تھا. تو جالب صاحب کی زندگی میں جس مکان میں ہم لوگ رہا کرتے تھے، سروبا گارڈن، وہاں پہ ایک ڈبہ تھا. ہمارے مطلب جالب صاحب کو چھوڑ کے آنا، لے کے آنا، بھائی لے کے آتے تھے. ایون اسٹوڈیو یا کہیں پہ بھی جالب صاحب نے جانا ہوتا تو اس ڈبے میں جاتے تھے. ٹھیک ہے، بلان کی بات ہو رہی ہے. جی وہی ٹوٹا پھوٹا ڈبہ پرانا سا تھا وہ بس. تو اسی میں میں نے ڈرائیونگ سیکھی خود بخود. تو جالب صاحب کے جانے کے بعد بڑی بہن جمیلہ نور افشا جالب صاحب کی لاڈلی بیٹی، بہت زیادہ لاڈلی تھی ان کی. تو انہوں نے مجھے کہا، ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اب گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا، گھر کا کرایہ کیسے دیں گے. بہت برے حالات، بہت زیادہ برے حالات آ گئے تھے ہمارے اوپر. تو ابھی بھی ہیں، لیکن ابھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں 3 4 کام کر رہی ہوں، ڈرائیونگ بھی سکھا رہی ہوں. بھائیوں کے ساتھ کوئی نہیں، لیٹ الون سپورٹ، نہ 1 روپے کی بھی نہیں ہے. جالب صاحب کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، 1 روپے کی بھی نہیں ہے. اچھا، لیکن میں ان کی، آپ کے بھائی کی، میرے خیال سے بڑے بھائی کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا. جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ جالب صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہی ہیں. جیسے وہ کہتے تھے کہ ان کو منظور نہیں تھا کہ کسی اور سے مدد مانگی جائے، کچھ بھی ایسا کیا جائے. لیکن آپ کے بڑے بھائی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، آن ایئر ہی دی تھی، کیمرہ پر، ٹیلی ویژن پر، کہ آپ لوگ کیونکہ ان کی لیگیسی کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جا کر ان کا نام استعمال کر کے پیسے مانگتے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ سے قطع تعلق کر چکے ہیں. مجھے بتائیے، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، کہیں پہ بھی آپ، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں کہ کہیں پہ میں کسی سے پیسے مانگتی ہوئے. آج کل کا دور ہے، آج کل کا کیا بہت پہلے کی یہ بات ہے کہ آپ کسی کو اگر 100 روپے بھی دیتے ہیں نا تو اس کی تصویر بنتی ہے. بالکل ایسے، ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. آٹے کا تھیلا دے دیں تو آج کے سیاستدان پبلسٹی ہوتی ہے، وہ تصویریں ہوتی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے آٹے کا تھیلا دیا ہے، ہم نے ان کو 100 روپے دیے ہے. 100 روپے کی بھی، میں ایک مثال کے طور پہ، فار ایگزامپل 100 روپے کی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کی تصویر بنتی ہے. میری تصویر نکالیں، میری کوئی ایسی ریکارڈنگ نکالیں، میں نے کتنے چیک واپس کیے ہیں.
میں نے کتنے چیک, ہمارے بہت برے حالات تھے. والدہ جب زندہ حیات تھیں تو ان کی زندگی میں شرمیلا فاروقی صاحبہ آئی, تو وہ 5 لاکھ کا چیک لے کے آئیں. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بڑے بھائی کی طرف جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, ناصر جالب صاحب کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ وہ الگ ہی رہتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو ہم لوگوں کو پتہ چلتا, یہ والدہ کو پتہ چلتا, کیونکہ والدہ نے تو ہم لوگوں کو, جیسے وہ جالب صاحب تھے ویسے ہی ہماری والدہ سخت اسٹرکٹ تھیں بہت زیادہ, کہ کسی سے مانگنے نہیں بیٹا, بالکل تمہارے باپ نے منع کیا. وہ مجھے انٹرویوز بھی دیکھے, پراپر ان میں بھی وہ اندازہ بیان بالکل سملر ہی تھا. مجھے قسم دے کے گئے, مجھ سے قسم لے کے گئے کہ بہت سارے سیاستدان آئیں گے تو کسی سے کچھ لینا نہیں ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ کو فریال تالپور صاحبہ نے بھیجا بیگم جالب کی عیادت کے لیے, اور ان کے لیے ایک چیک بھیجا 5 لاکھ کا. مجھے پتہ چلا کہ وہ بھائی صاحب جو ہیں, بڑے بھائی ناصر جالب, جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں, تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, آمین آمین جی آمین. بس وہ چیزیں جو ہے نا, وہ ساری جو غلط سلط جو وہ ساری نا آ رہی ہیں میرے ذہن میں, تو مجھے بڑی شرمندگی بھی ہو رہی ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے. اچھا, وہ ان کی طرف آ رہے تھے تو مجھے پتہ چلا, تو میں نے شرمیلا صاحبہ کو, شرمیلا فاروقی کو میں نے فون کیا کہ آپ آ رہی ہیں بیگم صاحبہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے, ان کو ملنے کے لیے آ رہی ہیں, تو آپ کب تک پہنچیں گی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آ رہی ہوں, ناصر جالب کا مجھے فون آیا تھا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ امی میرے ساتھ رہتی ہیں. ارے امی میرے ساتھ رہتی ہیں, بہنیں میرے ساتھ رہتی ہیں. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کبھی بھی. میں یہاں پہ یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ ناصر جالب جو بڑے بھائی ہیں, ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کی ڈیتھ پہ میں نے ان کا گھر پہلی دفعہ دیکھا اندر سے, پہلی دفعہ ان کا گھر دیکھا. اور والدہ کا یہ بتا کر کہ مطلب شرمیلا فاروقی کو کہ بہنوں کو میں نے رکھا ہوا, میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, میں ماں کو کی خدمت کر رہا ہوں, میں ماں کا سارا کچھ کر رہا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نہ کبھی انہوں نے ہمیں پوچھا, نہ ماں کا خیال کیا, نہ کبھی پوچھنے کے لیے آیا, نہ کبھی مطلب کچھ بھی نہیں کیا, ہی کچھ نہیں. تو پھر میں نے انہیں بتایا تو وہ خوب بہت حیران ہوئی. تو پھر میں نے گھر کا ایڈریس دیا تو وہ وہاں پہ پھر وہ آئیں. امی بھی تھیں, میں بھی تھی, ساری بہنیں بھی تھیں. وہ آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے, اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے. میری والدہ کے سال میں ہے, کیسے لیٹی ہوئی ہیں. ہم بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بالکل. وہ چیک جو تھا, I apologize and I can totally understand. Absolutely, ma'am. It's very, very sad and it's very unfortunate to hear. اکثر اوقات ہماری فیملیز میں سے ایسی کہانی سننے کو ملتی ہیں. It absolutely breaks my heart. I am so sorry. میں ٹوٹلی سمجھ سکتا ہوں کہ اٹ مسٹ بی ویری ہارڈ فار یو, اسپیشلی ایسی جگہ پر بیٹھ کے جب پرانے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں, اسپیشلی جب آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا, تب آپ کے اپنے سب سے قریبی لوگ جب ایسے باتیں کریں جی, تو وہ باتیں بہت زیادہ جا کے دل پہ لگتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جالب صاحب کے جانے کے بعد تو بھائی اور بھائیوں نے تو مطلب بھائی کے چہرے تو سامنے آئے تھے, اور جو ہمارے رشتہ دار تھے ان کے بھی مکروہ چہرے ہمارے سامنے آئے. اور ہم لوگ, اچھا ہوا, یہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ, میری والدہ کے ساتھ, ہم بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا, اور
میں ان کی وجہ سے بہت آج ان کی وجہ سے اتنی اسٹرانگ ہوں. بالکل بالکل, یہی نا کہ اس طرح کا ڈسکمفرٹ جو ہوتا ہے نا یہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے, ہمیں اتنا ہی مضبوط بناتا ہے. جی میں آج بہت مضبوط ہوں. جتنی دفعہ بھی کوشش کرتے ہیں مجھے نیچا دکھانے کے لیے, جو بھی کوششیں کرتے ہیں تو میں اتنی میں اسٹرانگ ہوتی ہوں. مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور مجھے رونا بھی آتا ہے اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں مجھے نیچا دکھانے کے لیے کسی طرح سے. ہاں کسی طرح سے ان کی بے عزتی ہو, ان کو کوئی جانے نہ, ان سے کوئی ملے نہ. تو ایسا کبھی بھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ میں نے کبھی کسی سے کچھ ہیلپ لی ہو. ہاں اپنے جیسے دوست بہن بھائی ان سے میں کہہ دیتی ہوں, جو جالب صاحب سے پیار کرتے ہیں, جو مجھے پیار کرتے ہیں جالب صاحب کی وجہ سے, جو مجھے پیار کرتے ہیں, میں ان سے کہہ دیتی ہوں کہ میری میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہیں میرے پاس, تو مجھے چاہیے. مجھے کوئی میڈیسن بھیج دیتا ہے تو مجھے میری کو ہیلپ بھی کر دیتی ہیں. میرے مطلب جالب صاحب بھی اپنے دوستوں سے ہی جی بالکل ہیلپ لیتے تھے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں اگین ٹوٹلی سمجھ سکتا ہوں آپ کا درد, اور لیکن پھر وہی بات آتی ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ اکثر سنبھلنے کے لیے انسان کو ایک بڑی کراری ٹھوکر ضروری ہوتی ہے. اور جب وہ ٹھوکر لگتی ہے پھر آپ جس طرح سنبھلتے ہو, جتنی دفعہ ہاں بالکل جتنا مضبوط آپ ہوتے ہو, بالکل پھر اس کے بعد بہت کم چیزیں آپ کو ابھی بھی ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں پہ اگر کوئی سامنا ہو جائے تو وہ برا بھلا کہہ جاتے ہیں, میں خاموشی سے سنتی ہوں. ہاں, اور اکثر کو اب پھر ایک انسان پوائنٹ پہ گزر جاتا ہے نا جب کہتے ہیں کہ اب ان سے کیا بحث کر رہے ہیں. ہاں بس وہ یہ کہ مطلب میں ان سے بات کروں, میں ان لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتی, کیونکہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میرے اس نام کے ساتھ جو نام ہے نا وہ بہت بڑا ہے. اچھا, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جب بھی کسی نے تھوڑی بہت بھی مدد کرنی ہوتی ہے تو وہ پہلے تو اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے پبلسٹی کر کے دیتے ہیں. بالکل, ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو اگر کسی نے کرنی ہوگی تو وہ سیدھا ہی سب سے پہلے جائے گا, پوسٹ لگائے گا, تصویریں لگائے گا. لیکن پہلے اخبار کا زمانہ تھا. اخبار کے زمانے میں بھی بڑے زیادہ, ایک مجھے نام یاد آتا ہے جنہوں نے کافی اعلانات کیے, کافی زیادہ کیے, اور ان کی بانڈنگ بھی آپ کے والد صاحب کے ساتھ بہت اچھی تھی. جہانگیر بدر صاحب, ہاں جی انہوں نے بھی دیکھے بڑے زیادہ اعلان کیے تھے. جی, وہ پھر کچھ ہوا بھی تھا ان اعلانات کا یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میرے لیے تو یہ بہت ہے کہ میری والدہ کے لیے ہو گیا. میری والدہ کو انہوں نے ایڈمٹ کروا دیا, ان کا علاج کروا دیا. جب بھی میں پیپلز پارٹی کہ کسی بھی مطلب زرداری صاحب کو میں میل کرتی تھی, اگر میں میسج بھی کرتی تھی, ان کے پی اے اسٹاف میں سے کسی کو کال کرنا, کسی سے بات کرنا, میسج کر دینا بیگم صاحبہ کے حوالے سے, جالب صاحب کی بیگم کے حوالے سے کہ وہ بیمار ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک آیا, ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ان کو فالج ہو گیا, تو ان کے لیے وہ فوری وہ میری میل کا جواب دیتے تھے. اور مطلب یہ ہاسپٹل والوں کو ڈائریکشن چلی جایا کرتی تھی کہ جی بیگم جالب کو ایڈمٹ کیا جائے. تو زرداری صاحب کی طرف سے بھی بڑا خیال کیا گیا بیگم جالب صاحبہ کے لیے. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ میں اس وقت بدر صاحب نے نہ صحیح, زرداری صاحب نے تو کچھ کیا. جی میں کہہ رہا ہوں بدر صاحب نے نہ صحیح, زرداری صاحب نے تو تھوڑا بہت نہیں. زرداری صاحب نے جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی بات مجھے بہت جگہوں پہ یاد آتی ہے. راجہ ریاض صاحب کو انہوں نے بھیجا, ٹھیک ہے, زرداری صاحب نے, کہ جی جا کے ان کی تدفین کے لیے سارا جو ذمہ ہے وہ ہمارے اوپر ہے, وہ سارے انتظامات ہم کریں گے. تو میں نے میڈیا پہ آ کر یہ زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا, راجہ ریاض صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا. میری ان سے بات بھی ہوئی تھی تو میں نے زرداری صاحب کا شکریہ ادا کر دیا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں خود کروں گی, ان کی ساری تدفین کا جتنا بھی خرچہ ہوگا میں خود کروں گی. تو یہ ساری میڈیا پہ, آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں آتی رہتی ہوں, میں کرتی رہتی ہوں. بالکل. اچھا مجھے بتائیں, کوئکلی سمنگ اپ آور ڈسکشن, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن آپ الیکشنز میں بھی آ رہی ہیں. آپ یہ اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں, یہ میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا اور ہم نے بھی جتنا بھی ریسرچ کی ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے فائنینسز اتنے کوئی بہترین نہیں تھے. یو ہیڈ ٹو اسٹرگل الاٹ, آپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کی, کافی محنت کی. اور ہم جانتے ہیں کہ الیکشنز لڑنے کے لیے کافی زیادہ پیسہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اثر و رسوخ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو پھر اچانک یہ الیکشنز لڑنے کا فیصلہ کس طرح؟ جی یہ بات جو ہے مجھے بھی اچانک ہی پتہ چلی
رات کو 2 بجے مجھے کال آتی ہے جالب صاحب کے دوست پروفیسر وارث میر صاحب کے صاحبزادے فیصل میر صاحب کی طرف سے. ٹھیک ہے. مجھے اور بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے کال آئی. انہوں نے ان کو کال کی کہ جی آپ طاہرہ سے بات کریں, طاہرہ کو منائیں کہ وہ سیاست میں آئیں, وہ الیکشن میں کھڑی ہوں, ہم لوگ ان کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں, وہ جالب صاحب کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہیں, اور جالب صاحب نے بھی آج تک جو ہے وہ مزدوروں کی حق کی بات کی, حقوق کی بات کی, ان کے لیے کھڑے ہوئے, اپنی شاعری میں ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے. لیکن انہوں نے جو شاعری میں ان کی نظر آتا ہے سب سے زیادہ انہوں نے کرٹیسائز بھی حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو کیا. بالکل کیا. پھر آپ بھی اب سیاستدان بن رہی ہیں. سنیے, میں آپ کو اسی بات کا جواب دے رہی ہوں. انہوں نے کیا, انہوں نے تنقید کی, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تنقید کی, لیکن ان کا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے ساتھ بھی دیا. بی بی بینظیر صاحبہ کو اپنی وہ بیٹی مانتے تھے, عورت ہونے کے ناطے وہ کھڑی تھیں پارٹی کے لیے. اور پھر جالب ایک اپنا جنرل ضیاء الحق کا دور تھا جب بی آئی ہیں واپس جلا وطنی کاٹ کے, تو جالب صاحب نے ان کے اوپر نظم لکھی تھی, ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ ملا تاجر جنرل جالے ایک نہتی لڑکی سے. لیکن ایک اور نظم بھی تو انہوں نے لکھی تھی جب بی بی نے ان سے پوچھا تھا کہ اب کیسے لگ رہے ہیں آپ کو حالات, تب انہوں نے کچھ لکھا تھا, مجھے ایگزیکٹ وہ لفظ یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہی حالات ہیں کہ دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے, اپنا حلقہ ہے حلقہ زنجیر اور حلقے ہیں سب امیروں کے. تو جالب صاحب, وہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ جالب صاحب نے بیٹی ہونے کے ناطے, ایک عورت ہونے کے ناطے جالب صاحب نے ان کو سپورٹ کیا کہ خاتون کی حیثیت سے اور بیٹی کے حیثیت سے وہ کھڑی ہیں. تو بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا آف دی ریکارڈ ان کے ساتھ دوستی بھی تھی. ٹھیک ہے. جب وہ اقتدار میں آئے ان کے پر تنقید بھی کی. ٹھیک ہے جی. اور تو آپ مجھے بتائیں, آپ آزاد الیکشن لڑ رہی ہیں یا کسی پارٹی سے لڑ رہی ہیں؟ کون اسپانسر کر رہا ہے الیکشن؟ مجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے آفر ہوئی ہے, اور فیصل میر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ الیکشن میں کھڑی ہوں, ٹکٹ ہم لوگ دیں گے, اور جتنا بھی خرچہ ہے سب آپ کو پتہ ہے میں کہاں کر سکتی ہوں. بالکل. میں تو ایک مزدور باپ کی مزدور بیٹی ہوں, ڈرائیور ہوں, ٹیکسی ڈرائیور ہوں, تو میں کہاں کر سکتی ہوں. گھر کا گزر بسر ہی بہت مشکل سے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اخراجات جو ہیں, بجلی کا بل, گیس کا بل, پانی کا بل, کھانا پینا, اور پھر میڈیسن, کافی زیادہ ایک عام شہری نہیں یہ فیصلہ لے سکتا الیکشن میں. گھر کی جو بیماریاں ہیں, بڑی بہنیں, جو میری ایک بڑی بہن ہے, ایک چھوٹی بہن ہے, ڈائیورس ہیں, اور بڑی بہن کو ہارٹ اٹیک آیا, 2 دفعہ آ چکا ہے, ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کی میڈیسن کا کرنا ہوتا ہے. میں خود شوگر کی پیشنٹ ہوں, تو سارا خرچہ چاہیے ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے. آپ پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑ رہی ہیں, ان کی ٹکٹ پر لڑ رہی ہیں, تو آئی ہوپ اب جیسے جالب صاحب کا جو بھی ویژن تھا, جی بالکل, جتنا بھی ان کی کرٹیک تھی, آپ اس پر کھڑی اتریں, اور آپ ایکچولی بی دا ڈفرینس ان آور سوسائٹی. میری اپلیکیشن گئی ہوئی ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو میری اپلیکیشن کو ابھی دیکھ رہی ہیں. انہوں نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا یا آپ نے؟ انہوں نے کیا. ہاں جی. ٹھیک ہے. میں نے نہیں کیا. تو ان پارٹی کی طرف سے بھی فیصلہ ہوگا کہ ٹکٹ کس کو دینی ہے. جس طرح سے بھی ان کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا, بالکل وہ منظور ہوگا. لاسٹ ٹائم تک وہ ہوتا ہے تھوڑی سی, لیکن چلیں میم, تھینک یو ویری مچ. آج آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. آپ یاد رکھتے ہیں جالب صاحب کو. ارے جی بالکل, اور سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ بھی جالب صاحب کے جو بھی ویژن تھا, جو بھی ان کی کرٹیک تھی, جو وہ حکمرانوں پہ کرتے تھے, آپ ان پر اترتے ہوئے یو بی دا ڈفرینس ان آور سوسائٹی. ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ سب کا بھی آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ملاقات ہوگی دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.